الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کے عنوان سے جو گفتگو کا آغاز ہوا تھا تو اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی خطیب کے لیے ضروری ہے کہ جو مجالس سید الشہداء پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کم از کم 5 چیزوں کا خیال رکھیں گے یا 5 چیزوں پر کم از کم کام کر کے پھر مجلس پڑھنا شروع کریں گے۔ ان میں خطبہ تھا، تمہید تھی، نمبر 2 تمہید، پھر مطالب یا فضائل، پھر ربط مصائب یا مسائل۔ ان 5 چیزوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس میں سے ہم نے خطبے کے بارے میں جو تھوڑی بہت معلومات تھیں وہ آپ تک پہنچائیں، اور بار بار یہ جملہ دہرایا گیا تاکہ کل ہمارے درس سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز رہ گئی، وہ چیز رہ گئی۔ جی ہاں، بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن میں چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، 2 3 یا 4 کلاس ہمیں دی گئی ہیں، میری کوشش یہ ہوگی ایک پورا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے تاکہ آپ اگر مجلس لکھنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو آپ اپنے ان 4 دنوں کے درس کو دیکھ کے کہ یہ چیز اس طرح سے تیار ہوگی، یہ چیز اس طرح سے تیار ہوگی، تو آپ اس میں تیاری کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم آگے بڑھتے ہیں، اور لازم ہے، دیکھیے جب لازم ہے ایک چیز کو آپ بہت زیادہ خلاصہ کرتے ہیں نا، پھر اس میں ترتیب کو باقی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے جہاں سے جو چیزیں اہم آپ کے لیے لگتی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا۔ تقریر کی 3 اقسام، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ تقریر کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہمارے پاس تقریر کی 3 اقسام بنے گی۔ ایک تقریر کہلاتی ہے تقریر جو فی البدیہہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو فوراً ایک موضوع دیا، آپ نے اس موضوع پر بولنا شروع کر دیا۔ یہ اکثر اسکولوں میں اور کالجز میں اس قسم کی تقریر کرائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تقریر فی البدیہہ۔ آپ کو موضوع دیا پھول، آپ نے پھول پر بولنا شروع کیا، پھول گلاب کا بھی ہوتا ہے، پھول نرگس کا بھی ہوتا ہے، پھول جتنے چنبیلی کے بھی ہوتے ہیں، اس کی یہ خصوصیت، اس کی یہ خصوصیت، آپ نے 5-10 منٹ اتنا بول دیا۔ یہ جو فی البدیہہ تقریر ہے، اس میں بھی پہلے اس طالب علم کا مطالعہ ہونا چاہیے، ورنہ فی البدیہہ تقریر مشکل ہے، نہیں ہو سکتی۔ اس کو بھی پہلے کئی مراحل سے 8-10 تقریریں یاد کرائی جاتی ہیں، پھر اس میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پر آسانی سے بول لیتا ہے۔ دوسری یہ تو تقریر ہم نے یہ والی نہیں کرنی، یہ کالجوں میں آپ کرتے ہوں گے، میرا عنوان یہ ہے کہ ممبر پہ جو تقاریر ہو رہی ہیں وہ، اب اس میں ہمارے پاس جو تقاریر ہیں وہ 2 ہی قسم کی رہ جاتی ہیں۔ ایک
پوری تقریر کا رٹا مارنا. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی بھی تقریر آپ کو کسی کتاب میں ملی ہے، آپ نے اس پوری تقریر کو شروع سے لے کر آخر تک رٹنا ہے. رٹنے کا مطلب پتہ ہے نا کہ اس میں پھر الفاظ آپ کے نہیں ہوں گے، الفاظ ان کے ہوں گے. رٹنے میں سب سے زیادہ ان کے لیے کہ جو جس بھی موضوع پر تقریر ہو رہی ہے، مثلا اردو زبان میں تقریر ہو رہی ہے تو جن کی اردو زبان نہیں ہے تو ان کو مستقل رٹنا ہے. کم سے کم 8 یا 10 تقاریر اردو والی اس شخصیت کو جس کی زبان اردو نہیں ہے، یعنی مادری زبان ان کی اردو نہیں ہے، ان کو صرف رٹنا ہے. رٹنے میں یہ ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ بہت سے اردو کے الفاظ، جملے، محاورے یہ جمع ہو جائیں گے اس کے پاس، اس کے ذہن میں. 10 تقاریر اگر 8 یا 10 تقاریر اس نے بہترین طریقے سے رٹ لیں، اب اس میں مہارت پیدا ہو جائے گی. اب یہ 11ویں تقریر میں اس کی وہ غلطیاں اردو والی نہیں ہوں گی. اور جو خود اردو زبان ہے، آیا وہ کیا ان کو بھی رٹنا پڑے گا؟ جی، وہ اردو زبان ہے، زبان کی خوبصورتی سے تو آشنا نہیں ہے. صحیح ہے. تو آپ کو تقریر کا میٹر اردو زبان والوں کو یہ ہے کہ کم رٹنا پڑے گا. مثلا 4-5 تقاریر آپ اگر رٹیں گے تو کام ہو جائے گا. یہ ہو گیا تقریر کی دوسری قسم کہ ہمیں رٹ کے ایک تقریر ہمیں ملی، کسی بھی عالم کی تقریر، ٹھیک ہے، آپ نے اسے رٹا اور طریقے سے جا کر پڑھ دیا. جو رٹے ہوئے الفاظ ہیں وہ آپ کے زبان پر آسانی سے منتقل ہوتے ہیں. اور اگر رٹیں گے نہیں تو پھر اس میں آپ کی لکنت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. مثلا اس طرح کہ میں کہہ رہی تھی، پھر تھوڑی دیر رک گئی، اب کیا کہہ رہی تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارے اسکول کے دور میں مقابلہ ہوا کرتا تھا تقاریر کا، تو ایک مرتبہ مجھے بھی بلایا گیا تقریر میں، کسی دوسرے شہر میں جا کے ہم نے تقریریں کرنی تھی. تو اس طرف لڑکے تھے اور اس طرف لڑکیاں تھیں، سب نے تقریریں کرنی تھیں. تو اب 1 نمبر ہمارا تھا، 1 نمبر ان کا تھا. تو ہمیں ڈائس دیا گیا تھا اتنا سا. تو وہ ایک لڑکی آئی اور اس نے اپنا پیپر ڈائس کے نیچے رکھا اس طرح سے اور تقریر کرنے لگی. اچھا، اس نے تیزی میں کی، خوف بھی ہوتا ہے، تیزی میں تقریر کی تو وہ پہلا صفحہ جلدی ختم ہو گیا. اب جلدی ختم ہو گیا اور اگلا جملہ یہ بھول گئی. تو وہ صفحہ دیکھتے دیکھتے کہتی پتہ نہیں کہاں گیا. تقریر میں انہوں نے بول دیا کہ پتہ نہیں کہاں گیا. تو یہ بالکل یہ سچویشن ایک مقرر کے لیے آ جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے. مطلب آپ نے تقریر کی، آپ اور کی تیاری نہیں تھی، آپ میٹر بھول جاتے. تو جو شروع کی تقریر کرنے والے ہیں تو دوسری قسم رٹنے والی تقریر ہے. ٹھیک ہے. یہ میں بتاتا چلوں، یہ فن خطابت کی کلاس ہے. جو اعتراض ہے، جو بات ہے مجھ سے پوچھنی ہے، دوسرا عالم اس کا جواب نہیں دے گا. اس کو کیا پتہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. صحیح ہے. یا میرے ذہن میں جس طرح گفتگو چل رہی ہے اسے کیا پتہ. جو سوال ہے وہ مجھ سے کریں گے اس کے بارے میں، کیونکہ میں نے اپنے ذہن میں میں نے اپنا کورس بنایا ہوا ہے، میں اس کے تحت چلتا ہوں. تیسری چیز، تقریر کی تیسری قسم یہ ہے کہ کہیں سے رٹنی ہے، کہیں سے نہیں رٹنی ہے. یہ ہے وہ تقریر کی قسم جو ہمیں درکار ہے، جو ہم نے مجلس میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مجلس پڑھنی ہے، وہ یہ تیسری قسم ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں تیسری قسم سے سروکار ہے. باقی دو قسمیں ہمارے پاس اتنی زیادہ نہیں ہیں. تقریر آپ نے لکھی، لکھنے کے بعد اب دیکھیے تقریر میں آپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ کو رٹنا ہے اور کچھ کو رٹنا نہیں ہے. جن کو میں کہوں رٹنا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ ان کو رٹنا ہے، وہ رٹے بغیر ہاتھ میں
نہیں آتی. تو اب جن کو رٹنا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آیات قرآنی کو رٹنا ہے اچھی طریقے سے، پوری طرح پہلے یاد کر لیجئے آیت کو، اس کا زیر زبر، پھر اس کو آپ رٹ لیجئے. ٹھیک ہے؟ تقریر میں اگر آپ آیات رٹ کے نہیں گئیں تو پھر وہاں پر جلدی جلدی بولنا ہوتا ہے، لوگ سامنے ہوتے ہیں، مطلب پر مطلب دینا ہوتا ہے. آیت اگر آپ کو صحیح یاد نہیں ہے تو آپ دوسرے جملے پہ، تیسرے جملے پہ رک جائیں گے، اور جہاں لکنت آئی وہاں پر آپ کی خطابت میں نقص پیدا ہوا، یعنی آپ اچھے خطیب نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آیت کو رٹ کے جانا ہے. پہلے ہی آپ نے جیسے تقریر لکھی، اب آپ اس میں سب سے پہلے دیکھیے اس میں آیات کتنی ہیں، 4 5 6 آیات ہیں، ان کو آپ رٹ لیجئے. صحیح ہے؟ اگر اچھا میں کہہ رہا ہوں، میں جب بھی میں بات کر رہا ہوں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میں آپ کو ایک بین المللی خطیب یعنی انٹرنیشنل خطیب کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے وہاں آپ کی سوچ یہ ہے میں نے تو صرف ایک ہی علاقے میں مجلس پڑھنی ہے بس، یہ اس سوچ کی بات نہیں ہو رہی. میں آپ کو وہ تقریر کی چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جائیں گی. ٹھیک ہے؟ تو وہ میں آپ کو اس مقام پر بتانا چاہ رہا ہوں. یا مثلا جیسے یہ ہماری کلاس ہو رہی ہے اور یہ ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچے گی، تو جو لوگ چاہتے ہیں بہترین مقرر بننا، صحیح ہے، ان کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. آیات الہی ویسے بھی حفظ کا ثواب ہے، حفظ کرنا. آیات الہی، آیات قرآنی رٹنی، رٹے بغیر اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے قرآن کی آیت میں ایسی پڑھ دوں گی تو یہ اس کے آگے کراس لگا دیں، یہ غلطی ہے آپ کی، یہ غلطی ہے، اس میں آپ کو ناکامی ہوگی. اور جو رٹ کے جائیں گی تو آپ یہ تجربہ کر لیجئے گا کہ شاید آپ کی تقریر میں اگر کسی چیز کی تعریف ہوگی تو وہ آپ کی آیات قرآنی کی تعریف ہوگی، بولے کہ بچی نے قرآن کی آیتیں اچھی طرح پڑھی. کیوں؟ آپ اس پر کام کر کے گئی تھی، رٹ کے گئی تھی اس کو اچھی طرح. دوسری چیز جو رٹنی ہے تقریر میں، احادیث پڑھی جاتی ہیں تقریر میں. ٹھیک ہے؟ احادیث پڑھی جاتی ہیں، احادیث کو آپ گھر میں بیٹھ کے اچھی طرح سے رٹیں گی. لیکن یاد رکھیں، میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ رٹنے سے پہلے اس کے اعراب سب سیٹ کر لیجئے پھر رٹیے، کیونکہ اگر غلط پڑھ لیا اور غلط حفظ کر لیا تو ہمیشہ غلط ہی ذہن میں رہتا ہے. دو چیزیں ہیں، حدیث کوئی بھی ہوگی، آیت کوئی بھی ہوگی، دونوں عربی میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اگر اچھا خطیب بننا ہے تو آپ جو حدیث پڑھ رہی ہیں اردو میں کہیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بری بات نہیں ہے. لیکن اگر اسی کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گی تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ خاتون پڑھی لکھی بھی ہے اور گھر سے تیاری کر کے آئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو حدیث نمبر 2، حدیث رٹنی ہے، عربی یاد ہونی چاہیے. جو اچھا مقرر بننا چاہتا ہے اس کو عربی یاد ہونی چاہیے. تیسری چیز، چھوٹے چھوٹے جملے کئی مصائب کے ہوتے ہیں، کئی فضائل کے ہوتے ہیں. کتابوں میں کئی مصائب کے جملے ہوتے ہیں اور کئی فضائل کے جملے ہوتے ہیں. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، مثلا جناب عباس علیہ السلام امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آ کر ایک جملہ کہتے ہیں، مولا ذاق صدری، مولا اب یہ میرا سینہ تنگ ہوا جا رہا. دیکھیے یہ میں نے اردو میں بھی بولا اور میں نے عربی میں بھی بولا. اس کے ساتھ جب آپ عربی لگاتے ہیں تو اس جملے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. سیدھا آپ بولیے مولا میرا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے اس میں، اور مولا ذاق صدری، مولا میرا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟
چھوٹے چھوٹے جملے، یہ ویسے بھی کہیں آپ کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کہیں سے آپ نے کوئی مجلس سنی ہے، کہیں سے جو بھی عربی کا چھوٹا جملہ ملتا ہے اس کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں اور یاد کر لیں۔ اس سے آپ کا معیار بڑھے گا، آپ کے پاس عربی الفاظ زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ ایک خطیب کے پاس، خطیبہ کے پاس اچھے اچھے الفاظ عربی کے، اردو کے ہونے چاہیے۔ تیسری چیز بتائیں کوئی کیا ہے؟ یہ تیسری نہیں ہے، میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ پہلی کیا بتائی میں نے؟ آیات قرآنی رٹ کے یاد کرنی ہے، یعنی حفظ کرنی ہے، صحیح ہے۔ اور دوسری چیز کیا بتائی میں نے؟ احادیث۔ ان کی میں نے وضاحت کی کہ دونوں عربی میں، ایسا نے ترجمہ پڑھ دیا نہیں، عربی میں پڑھیے تاکہ جو ہے وہ ایک خطیب کا معیار بنتا ہے۔ خطیب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس نے اس کام میں محنت کی ہے، صحیح۔ اب تیسری بتائیں، آپ لوگ کون بتا رہا؟ رٹنے والی بات ہو رہی ہے جی۔ اشعار، یہ بات صحیح۔ اشعار جتنے بھی ہوں گے، دیکھیں طریقہ کار یہ ہے، اب یہ میرے پاس لازم ہے، وقت کی کمی ہے، ورنہ میں یہ کلاس میں تیار کرواتا ہوں۔ چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنے اچھے اچھے خوبصورت اشعار ہیں، کچھ دو چار فضائل کے، دو چار مصائب کے، یہ میں کلاس میں ہی تیار کروا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج آپ نے یاد کیے، مجلس آپ کو 1 سال کے بعد پڑھنی ہے، یہ جو یاد کر لیے نا، یہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے اس کو۔ ورنہ اگر اسی وقت آپ تیار کر کے جائیں گی تو وہ آپ اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے فوراً، ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ مثلا شعر ہے، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ اگر میں ابھی یاد کر کے جاؤں، یہ مجلس میں بھول جاؤں گا، یہ پہلے سے یاد ہے، پہلے سے یاد ہے، ایک دم ذہن اس کو جو ہے وہ کلک کرتا ہے، زبان اس کو ادا کر دیتی ہے۔ تو اشعار جتنے بھی ہوں گے، اشعار ہر خطیب کسی بھی زبان کا ہو، عربی کا، فارسی کا، اردو کا، انگلش کا، جتنے بھی خطیب حضرات ہیں وہ اشعار کو ترجیح دیتے ہیں، اور اشعار جو ہے پڑھنا اس میں مجالس میں وہ اس کی خطیب، اچھے خطیب ہونے کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ شعر ایک مطلب کو سمیٹ کے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر ایک بڑے سے مطلب کو 3-4 جملوں میں ادا کر دیتا ہے۔ مثلا ابھی میں اہل بیت پہ کیا کیا ظلم ہوا مسلمانوں کے بارے میں بولتا جاؤں، میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ مثلا جب جناب عباس اپنے گھوڑے کو لے کر نہر فرات پر پہنچتے ہیں، صحیح، اب نہر فرات پر پہنچے تو یہ عقل میں آنے والی بات یہ ہے کہ ایک وہ جگہ جہاں پر پانی ہو اور ایک وہ جگہ جہاں پر پانی نہ ہو، اس میں فرق ہوتا ہے۔ جہاں پانی ہے یہ ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب شعر نے اس کو خوبصورتی سے بیان کیا، میں جتنا بھی الفاظ میں ادا کروں نہیں ہوگا۔ ہوا میں جب نمی محسوس کی عباس نے، ٹھیک ہے، لا محالہ وہ جگہ ایسی ہے نا کہ ٹھنڈی جگہ ہے، تو اب جناب عباس کی فضیلت کو بیان کرنا، شاعر نے کہا ہوا میں جب نمی محسوس کی عباس نے، سانس اپنی روک لی عباس نے۔ اب اس مطلب کو جتنا بھی آپ بیان کرتے جائیں، جو داد آپ کو شعر پہ ملے گی وہ اس نثر پہ نہیں ملے گی، صحیح ہے۔ یہ کافی عرصے تک ذہنوں میں رہ جاتا ہے کہ اتنی وفا، اتنا امام حسین کے بچوں سے پیار۔ اگر جناب عباس شرعی طور پر پانی پی بھی لیتے تو بھی کوئی انہوں نے برا کام نہیں کیا تھا، لیکن اتنا امام حسین سے باوفا ہونا، یہ کیا اس چھوٹے سے شعر نے بیان کر دیا۔ یا دوسرا ایسے ہی شعر، پاؤں تھے دریا میں
دیکھیے اب یہ وہ منظر بیان ہو رہا ہے کہ یہ تو جناب عباس کی میں نے عظمت بیان کی، یہ اب ان کے سلجھنے کی. پاؤں تھے دریا میں لیکن رخ تھا خیموں کی طرف. کس کا؟ ذوالجنہ کا. پاؤں تھے دریا میں لیکن رخ تھا خیموں کی طرف، تھا مسلمانوں سے اچھا جانور عباس کا. ٹھیک ہے، اس مطلب کی ادائیگی ہو گئی. اب ایک خطیب کا کام یہ ہے کہ وہ نثر میں پڑھے یا نظم میں پڑھے، خوبصورت خوبصورت جملے لوگوں کے سامنے ذکر اہل بیت میں اس کی زبان سے جاری ہونے چاہیے جلدی جلدی. اور یہ امکان نہیں ہے بغیر تیاری کے. اگر آپ یہ کہیں کہ بغیر تیاری کے پہنچ جائیں تو میں ایک اچھا خطیب بن جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو تیاری کرنی پڑے گی اور خطیب کو ٹائم دینا پڑے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جس دن محرم آئے گا اس دن تیاری کر لوں گا اور پھر جا کے مجالس پڑھ دوں گا. جی ہاں، پھر آپ خرابیاں بھی بہت کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسلام ہے، دقیق مذہب ہے، کربلا ایک دقیق عنوان ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں سلجھایا جائے گا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. اچھا، اب شعر آپ کو مختلف کتابوں میں مل جائیں گے. اچھا، اس پہ نیٹ پہ سرچ کر لیں، نیٹ پر ایک سے ایک طریقہ کار یہ خطیب کے لیے کہ مثلا آپ اس طرح سے یاد کیجئے. ایک پیغمبر گرامی پر اشعار یاد کر لیجئے، 3-4، 2-4 فضائل کے، 2-4 مصائب کے. پھر جناب فاطمہ پہ یاد کر لیں. گھر میں بیٹھے ہوئے نا، جب آپ نے دیکھیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو پڑھنا ہے، انجینئر بننا ہے تو پڑھنا ہے. مصیبت یہ صرف ذاکر بننا ہے تو نہیں پڑھنا ہے. یہ مصیبت ہے جو اس وقت آئی ہوئی ہے نا ہمارے معاشرے پر، کہ آپ نے اتنی بڑی یونیورسٹی کا آپ کو لیکچرار بننا ہے. سمجھا؟ آپ کو کربلا بیان کرنی ہے. آسان ہے کربلا بیان کرنا؟ اچھا، آپ کو کربلا بیان کرنی ہے لیکن آپ نے پڑھنا نہیں ہے. یہ فالٹ ہے. اچھا، یونیورسٹی میں آپ کے سامنے بیٹھنے والے افراد 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، کتنے افراد ہوں گے؟ 300 کی کلاس میں. یہ جو آپ اوپن یونیورسٹی کھولی امام حسین نے کہ اس میں آپ کی مجالس میں 8-8 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو اب مجمع میں ہزاروں افراد پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو جب وہ پڑھے لکھے ہیں تو اس خطیب کو کم از کم اگر ان سے بڑا نہیں ہے تو ان کی لیول کا ہونا چاہیے نا. اور خواتین کے بھی ایسے ہی مجمع. اچھا، خواتین کو اس لحاظ سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے مردوں سے بھی زیادہ، کہ خاتون تک ایک بات منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ خواتین ہی کے بارے میں نا کہ یہ سنتی کم ہے، بولتی زیادہ ہے. صحیح. تو اب وہ سنتی کم ہے اور ہم انہیں سنا رہے ہیں تو وہ سنیں گی آپ کی. تو یہ فن ہے. اگر آپ ان کو اپنی بات سنا گئی تو یہ فن ہے. اور یہ معجزہ امام حسین ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. وہ آرام سے آپ کے سامنے بیٹھ جاتی اور آپ جتنا 15 منٹ 1 گھنٹہ بولتے رہے وہ آپ کی بات سن رہی ہیں. تو ایک خاتون کے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ اتنی خواتین اس کی بات سن رہی ہیں. مثبت پوائنٹ ہے نا. تو لہٰذا ذاکرین کے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ سب سے زیادہ خواتین ذاکرہ بنیں تاکہ آپ کی سنی جائے. ٹھیک ہے. تو تیسری چیز ہمارے پاس آ گئی اشعار. چوتھی چیز وہ عربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو کربلا سے منسوب ہیں، کسی بات سے منسوب ہیں، وہ جہاں سے بھی آپ کو کہیں سے ملتے ہیں ان کو بھی اپنے پاس آپ لکھیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے عربی کے ٹکڑوں کو یاد کریں. صحیح ہے، پہلے سے یاد کرنا شروع کر دیں. اگرچہ آپ کو مجلس اگلے سال پڑھنی ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ یہ کلپ سن رہی ہیں، جیسے کوئی ٹکڑا سمجھ آیا عربی کا وہ آپ نے اپنے پاس لکھ لیا. اس کی عربی نیٹ پہ سرچ کریں، نیٹ پہ سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل تو نیٹ اتنا آسان ہے کہ ہر سہولت اس نے دی ہوئی ہے، بس آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہماری مجلس کا کتنا حصہ ہم نے گھیرا. ہماری مجلس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہیں آیات الہی. ٹھیک ہے. پھر احادیث،
پھر اس کے بعد ہمارے پاس اشعار، کوئی اشعار ہم نے کہنے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کوئی خطبہ نہج البلاغہ کا پڑھنا چاہ رہی ہیں، کچھ ایسا عربی کی کوئی چیز پڑھنا چاہ رہی ہیں، تو وہ آپ نے رٹنی ہے، رٹے بغیر نہیں جانا ہے۔ آپ یہ سوچ لیں 4 دفعہ یاد کر لیتی ہوں مجھے تو حفظ ہو جاتا ہے، اپنے نفس پہ اعتماد کافی نہیں ہے کہ آپ جو بولیں ہاں میں تو حفظ کر لیتی ہوں، میں وہاں جا کے پڑھ لوں گی، نہیں، کام کر کے پھر نفس پر اعتماد ہے، صحیح ہے؟ تو یہ چیزیں اس میں آپ نے رٹنی ہے، حفظ کرنی ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اب آئیے، ایک ہماری تقریر کا حصہ ہوتا ہے واقعات کا۔ واقعات میں سب سے اہم چیز جو دیکھی گئی ہے یا سنی جا رہی ہے وہ یہ کہ واقعے پر غور و تدبر نہیں کیا جاتا، واقعے کو مفہوم در مفہوم چلایا جاتا ہے، اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ واقعات میں بہت سی باتیں بدل جاتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو واقعے میں ایک تو واقعے کو سادہ بیان نہیں کرنا ہے، واقعے کو رٹنا نہیں ہے، نمبر 1 لکھ لیجئے جو چیز رٹنی نہیں ہے۔ جو چیزیں رٹنی نہیں ہیں ان میں سے ایک ہے واقعات، واقعات کو رٹنا نہیں ہے، واقعات رٹے نہیں جائیں گے، واقعات سمجھے جائیں گے۔ واقعہ کوئی پڑھا آپ نے، پہلے اس کو سمجھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس واقعے میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو واقعے کو اپنے ذہن میں آپ نے اس طرح سے ایک جیسے چیز یاد کی جاتی ہے، ہلکی پھلکی سی ذہن میں آ جائے، مفہوماً واقعہ سے آپ کو یاد کرنا ہوگا، نہ رٹنا نہیں ہے کہ اس کو بیان کریں گے اس طرح سے کہ ایک آدمی آیا، ایک آدمی آیا، ایک آدمی، ایسے نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیدات، جو کہ ہمارے آج کا عنوان بھی تھا، یہ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، جسے آپ مقدمہ بھی کہتے ہیں، جو کہ میں نے پہلی کلاس میں کہا کہ سب سے زیادہ میری نظر میں تمہید مہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمہیدات کو رٹنا نہیں ہے، تمہیدات آپ کے مطالعے سے آپ کے سامنے آئیں گے، بھی میں روش اس کی بتاؤں گا کہ آپ اس کو مطالعہ کرتے جائیں گی تو تمہیدات آپ کے سامنے آتی جائیں گی، تمہیدات کو بھی رٹا نہیں جائے گا، واقعات بھی رٹے نہیں جائیں گے اور تمہیدات بھی رٹی نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد نکات، مجلس میں آپ کو نقطہ بیان کرنا ہوتا ہے کوئی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ خواتین کی روش کیا ہے، کہ خواتین جو ہے آیا نکات بیان کرتی ہیں یا نہیں۔ آپ لوگوں میں کون کون مجلس پڑھتا ہے پراپر، وہ ہاتھ اٹھائے۔ دو بس، اچھا، اور باقی بھی سب سیکھ رہے ہیں، اچھا۔ تو اب یہ نکات جو بیان ہوتے ہیں، نکات، ٹھیک ہے، نقطے کو کبھی رٹا نہیں جاتا کہ آپ جو ہے ایک مولا کے فضائل کا نقطہ لگا رہے ہیں اور اس کو رٹ رہے ہیں۔ نقطے غور و فکر سے بنیں گے، رٹنے سے نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نقطے بنتے ہیں مقایسہ کرنے سے آپس میں۔ جس طرح سے مجلس میں تمہید مہم ہے، اسی طریقے سے دوسری چیز جو مہم ہے وہ نکات ہیں۔ اگر آپ کی مجلس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، نقطہ یعنی کوئی اہم پوائنٹ نہیں ہے، صحیح ہے، تو اس کا مطلب آپ نے مجلس خطیبانہ انداز میں نہیں پڑھی، مجلس پڑھ دی، لوگوں نے بھی ماشاءاللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن خطیبانہ انداز میں نہیں پڑھی۔ نقطہ کبھی آپ اس کا مقایسہ آیت سے کرائیں گی، صحیح ہے،
کبھی آیت کا حدیث سے کرائیں گی، تو یہ نقطے بنتے جائیں گے۔ خود نقطے بنانا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ لازم ہے۔ میں کلاس میں بنواتا ہوں، لیکن اس میں کلاس میں ممکن نہیں ہوگا۔ ایک آدھ جو آپ کے ذہن کی طرف متوجہ ہو جائے، ایک آدھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مثلاً ایک حدیث ہے، ایک آیت اور ایک حدیث۔ آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہمیں تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، آیت یہ الا المودۃ فی القربى، ہم نے اللہ کے بعد کی آیت ہی نہیں پڑھی۔ رسول نے کہا ان لوگوں سے کہہ دو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم اس پر آرام سے مطمئن بیٹھیں کہ رسول نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کچھ دے بھی نہیں رہے۔ صحیح ہے، یہ خود ایک نقطہ ہو گیا۔ آیت پوری نہیں پڑھی آپ نے، ایک حصہ لے لیے، رسول کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم بھی مطمئن ہو گئے، رسول ہم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے اور ہم کچھ دے بھی نہیں رہے۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ پردہ، نہ کوئی چیز بھی ہم دے بھی نہیں رہے، رسول مانگ بھی نہیں رہے۔ پھر کسی نے آ کے کہا بھائی آیت آگے تو پڑھیے، الا المودۃ فی القربى، مجھے اپنے اقربا کی مودت چاہیے۔ صحیح ہے، ڈیمانڈ کس چیز کی ہے؟ مودت کی ہے۔ ہم اسے کیا بول دیتے ہیں؟ رسول نے محبت مانگی ہے، رسول نے محبت مانگی ہے، رسول نے محبت مانگی ہے۔ یہ آپ نے کیسے بول دیا؟ آپ نے کیا کیا؟ اس مودت کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، اس کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں تھی۔ اور ایک عرف میں جو الفاظ بدل جاتے ہیں وہ یہ ان الفاظ میں سے یہ لفظ مودت، وہی محبت نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے لفظوں میں۔ قرآن کہہ نہیں سکتا تھا کہ بھائی ان سے کہہ دو کہ ہمیں محبت چاہیے۔ محبت میں ذوف ہے، ذوف، محبت ضعیف ہوتی ہے، مودت قوی ہوتی ہے، مضبوطی۔ ٹھیک ہے، یہ نکات بنتے جا رہے ہیں، یہ مجلس کے نکات بن رہے ہیں، دیکھتے جائیں۔ محبت ذوف رکھتی، ضعیف ہے۔ آپ کے سر پر کسی نے چھری رکھی، ایک دم آپ بدل جائیں گے، نہیں میں تو علی کو نہیں مانتا۔ صحیح ہے، فوراً ہی کہیں گے ہاں بھائی اس کا گلا کاٹ دو اگر یہ علی کا ماننے والا ہے۔ تو اگر محبت ہے تو آپ کہیں گے نہیں میں علی کو نہیں مانتا، اور اگر مودت ہے تو حضرت میثم درخت کو پانی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرق پتہ چل گیا؟ ہم سے کیا مانگا ہے؟ مودت مانگی، اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں مفہوم ہی نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا مانگا، ہم تو محبت میں لگے ہوئے۔ محبت میں ذوف ہے۔ اچھا، محبت ایک طرفہ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح ہے، مائیں اپنی اولاد کے لیے مر جاتی ہیں، اولاد نہیں محبت کر رہی ماں سے، ماں محبت کرتی ہے۔ بہنیں بھائی پر فدا ہیں، صحیح ہے، اور بھائی تھوڑے بہت ہوتے ہیں، اور وہ بھی جب اگر وہ بیویاں آ گئیں تو پھر بھائی تو بالکل چلا گیا۔ صحیح ہے، تو محبت ایک طرفہ ہے، مودت دو طرفہ ہے۔ اتنا اس میں اثر ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اہل بیت سے مودت کریں اور وہ آپ سے مودت نہ کریں، امکان نہیں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ مودت چاہیے، محبت نہیں چاہیے۔ اور اسی قسم کی کئی اس میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ محبت میں کیا جو ہے وہ صورتحال ہے۔ محبت ضعیف ہے، محبت ایک طرفہ ہے۔ تو محبت کمزور ہے، اس لیے پروردگار عالم نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی۔ ہمیں مودت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے اتنا لوگوں کو محبت کہا، لوگ محبت کی تیاری کر رہے ہیں۔
محبت تو ہر شے کرتی ہے اہل بیت سے، ہر شے محبت کرتی. ہم نے کیا کمال کیا یا ہم نے ان کی ڈیمانڈ پوری کی؟ مثلا میں کہوں پانی لا کے دیجئے، آپ کہیں شربت پی لیں. میں کہوں پانی لا کے دیجئے، آپ کہیں یہ چائے پی لیجئے. تو میں یہی کہوں بھائی ماجرا کیا ہے؟ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا آپ لوگ اپنی چلانا چاہ رہے ہیں؟ رسالت میں آپ یہ کہ بھائی میرا پیغام تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا یا تم لوگ اپنی چلانا چاہ رہے ہو؟ میں مودت مانگ رہا ہوں تو محبت پیش کر رہے ہو. محبت تو پوری کائنات اہل بیت سے محبت کرتی ہے. آگے بات یہاں تک. اب مقایسہ دیکھیں، حدیث میں ہے لو اجتمع الناس علی حب آل محمد، اگر سارے جمع ہو جاتے، اجتمع الناس علی حب آل محمد لما خلق اللہ النار، خدا آگ کو پیدا ہی نہ کرتا. یہ آگئی حدیث کہ اگر سب کے سب جمع ہو جاتے علی کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، تو خدا آگ کو پیدا نہ کرتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ محبت کی بات تھی. تو اب اس میں نقطہ کیا لگانا ہے؟ محبت میں اتنی تاثیر ہے کہ خدا آگ کو پیدا نہ کرتا، تو بتائیے مودت میں کتنی تاثیر ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ سمجھ آئی ڈیمانڈ کہ پروردگار نے ہم سے محبت کا سوال نہیں کیا، مودت کا سوال کیا. تو یہ نکات ہوتے ہیں، نکات کو ذہن چلانا ہوتا ہے. نقطے کے لیے آپ بیٹھیں گی، اس مجلس کو سوچیں گی، مجلس میں جو بات ہوگی نقطہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. مجلس زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہے، مجلس اچھی پڑھنا کمال ہے. ٹھیک ہے، زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہے، لیکن آپ 1 گھنٹہ یا 45 منٹ جو آپ لے رہے ہیں لوگوں کے، تو اس میں کم سے کم اتنا پتہ چلے کہ آپ نے ان سے کوئی کیا بات ان سے کہی ہے. یہ مجلس نہیں ہوتی کہ خود پڑھنے والے کو بھی نہیں پتہ چلتا کیا پڑھ کے آ گیا اور سننے والے میں. صحیح، سننے کا معیار یہ ہے کہ آدمی 20 منٹ تک تو سنتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر سنتا ہے صرف، سمجھنے کی اس میں صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اگر تھوڑا ٹائم بڑھاتے جائیں، اور اگر پوری تقریر کبھی آپ نچوڑ دیکھیں تو آدمی اس میں سے جو ذہین لوگ ہیں وہ 10 منٹ کی تقریر یا 15 منٹ کی تقریر ان کو سمجھ آتی ہے اس گھنٹے میں سے. تو ہماری آج کی گفتگو یہ کہ ہم نے نقطے وہ بنائے کہ جن چیزوں کو رٹنا ہے، حفظ کرنا ہے، آیات الہی، احادیث، ٹھیک ہے، آیات قرآنی، احادیث، چھوٹے چھوٹے عربی جملے اور اشعار کو ہم نے رٹنا ہے. اور واقعات ہوئے ان کو ہم نے جی بولیں. نہیں، جب محبت میں آگے پھر کافر کہاں رہے؟ ہاں نا، اس کی تفصیل ہے. دیکھیں حدیث میں کوئی بھی تفصیل ہوتی ہے وہ پھر بات اس پہ چلی جائے گی جزا اور سزا اور سارے مسائل پر کہ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے. تو اس کی ڈیٹیل ہے. یہ پھر مجھے موقع ملا میں پھر اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، کیونکہ اب اگر میں اس میں چلا گیا تو پھر اس میں ٹائم ہمارا کلاس کا نکل جائے گا. تو یہ واقعات یہ آپ نے رٹنے نہیں ہیں، ان کو سمجھنا ہے. نکات کو بیٹھ کے آپ نے سوچنا ہے. نقطے کو آپ سوچیں گی یہ مطلب کیا بات ہو رہی ہے، صحیح ہے، اور کیا کہنا چاہ رہا ہے. اگر آپ نے خطیبہ بننا ہے بہترین طریقے سے کہ آپ کی کل بات سنی جائے اور لوگ آپ کی جو ہے تقریر سنیں کہ بھئی یہاں یہ اس نے پوری موضوع کے مطابق تقریر کی اور بات سے بات ٹچ تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اب یہاں تک آپ جو ہے وہ سوال کریں، اس میں کیا آپ کے ذہن میں آیا؟ کچھ اور پوچھنا ہے، کچھ ایڈ کرنا ہے، پھر میں آگے بڑھوں۔ کیا نہیں وہ تو ابھی ہم لوگ اس بات پہ نہیں آئے ہوں۔ میں یہ آپ کو میں نے بتانا تھا، اب میں تمہیدات پہ آؤں گا، پھر یہ بات بتاؤں گا۔ یہ کل کا موضوع آپ ٹچ کر رہی ہیں نا، اس کو بتاؤں گا جی۔ اشعار کا، ہاں اچھے دیکھیں، خطیب کا معیاری ہونا ضروری ہے۔ آپ کے منہ سے الفاظ اچھے نکلنے چاہیے، آپ کے منہ سے آیات اچھی ہونی چاہیے، آپ کے منہ سے اشعار اچھے، اتنا فہم تو ہوتا ہے نا، اور یہ فہم آتا ہے پڑھنے والے کو۔ یہ تو آپ لوگ کو نہیں آ سکتا کافی اور ادیب کا خیال۔ جی وہ تو آپ کی پسند پر ہے۔ دیکھیں، آپ کو ایک شاعر کا شعر پسند آتا ہے، یہ آپ کا ذوق ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی شعر جو آپ کو پسند آئے وہ مجھے بھی پسند آئے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ مجلس کی تیاری کر رہی ہیں تو آپ ایک ایسا شعر جو سامعین کو اچھا لگے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ نے یاد کرنا، حفظ کرنا۔ یہ ہمارا عنوان یہ ہے کہ ہم نے شعر کو یاد کرنا۔ ابھی ہم لوگ اس پر ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ شعر کیسا ہے، قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، وہ ہمارا کام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں لمبا کام ہے وہ، ہم نے شعر کو حفظ کرنا ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب جب ہمارا دیکھا میٹر میں ہمارے پاس یہی چیزیں تھیں نا، اب ہمارے پاس ایک چیز رہ جاتی، تمہید۔ تمہید کو بھی آپ نے حفظ نہیں کرنا ہے۔ تمہید کا زیادہ سے زیادہ تعلق آپ کے جو ہے اس سے مطالعے سے بہت زیادہ ہے ایک، اور آپ کی سوچ سے زیادہ ہے تمہید کا تعلق۔ آپ سوچتے کتنا ہے؟ مثلاً اب ہم لوگ داخل ہو گئے تمہید میں۔ تمہید نمبر 1 تمہید لکھیے کہ تمہید یا موضوع کے مطابق ہوگی یا موضوع کے مخالف ہوگی۔ تمہید یا موضوع کے مطابق ہوگی یا موضوع کے مخالف ہوگی، ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ کا موضوع ہے پھول، صحیح ہے؟ تو اب اس میں یا موضوع کے مطابق آپ تمہید بنائیں گے۔ یہ وہ تمہید کی بات ہو رہی ہے جو وارد ہو رہے ہیں آپ موضوع کے اندر، یہ اس تمہید کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے گفتگو کی، عنوان دیا، اور اب آپ تمہید باندھنے لگے۔ اب آپ کا عنوان ہے پھول، یا موضوع کے مطابق ہی بات کریں۔ مثلا آپ کا عنوان تھا گلاب کا پھول، صحیح ہے؟ اب آپ نے اس پہ تمہید باندھنا شروع کی۔ پھولوں کی کئی اقسام ہیں، کچھ پھول لال ہوتے ہیں، کچھ کالے، کچھ پیلے ہوتے ہیں، کچھ سفید، کچھ ہرے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے بیان کرنا شروع کیا پھولوں کے بارے میں، صحیح ہے؟ یہ آپ تمہید باندھ رہے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ گلاب کا پھول، صحیح ہے؟ کچھ کیچڑ میں کھلتے ہیں اور کچھ پانی میں کھلتے ہیں، کچھ صحرا میں کھلتے ہیں، کچھ سبزے میں کھلتے ہیں۔ پھول تو پھول ہوتا ہے، پھول جہاں پر بھی ہو پھول ہوتا ہے۔ پھول ریگستان میں بھی ہو تو اس کو کوئی کانٹا نہیں، پھول ہی کہے گا۔ پھول بالکل اچھائی کی طرح ہے کہ اچھائی ہر جگہ اچھائی کہلاتی ہے،
صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھائی آپ کافر کے ساتھ کریں گے تو وہ برائی بن جائے گی. کافر کے ساتھ بھی اچھائی ہے. پھول عیسائی کے ہاتھ میں بھی ہو تو پھول پھول ہوتا ہے, پھول مومن کے ہاتھ میں بھی ہو تو پھول پھول ہوتا ہے. ہر پھول کی اپنی مہک ہے, اور مہک سے پتہ چلتا ہے کہ پھول کیسا پھول ہے. ہر مہک سے پتہ چلتا ہے کہ پھول کیسا پھول ہے. صحیح ہے. انسان بھی پھول کی مانند ہے. ہر انسان کی شخصیت سے پتہ چلتا جاتا ہے کہ انسان کیسا انسان ہے. سارے پھولوں کا معیار اپنی اپنی جگہ, لیکن گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور. یہ آ گئے آپ اپنے موضوع پر. ٹھیک ہے. اب سامنے والے کو پتہ چلا اس کا گلاب کے پھول کا موضوع, اب یہ گلاب کی فضیلتیں بیان کرے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کس کو سمجھ میں آئی؟ شکر. دیکھیں یہ ہم نے تمہید باندھی کس لیے کہ ہم پھول پر تقریر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ پہلے ابھی داخل ہوئے, ایک دم تھوڑی پھول کی فضیلتیں بیان کر دیں گے. اب اس کے بعد آپ نے گلاب کے پھول کے نکات بیان کرنا شروع کیے کہ گلاب کا پھول ایسا پھول ہے جو سب سے پہلے انسان پیدا ہو تب بھی گلاب کا پھول چلایا جاتا ہے, انسان مرے تب بھی گلاب کا پھول چلا جاتا ہے. تو یہ پھول وہ ہے کہ جو انسان کی زندگی بھر کا ساتھی ہے. آ رہی بات؟ ٹھیک ہے. یہ اب فضیلتیں اب آپ نے شروع. پہلے کیا تھا؟ پہلی تمہید تھی. تمہید کا مطلب یہ ہوتا ہے بات مہد سے ہے. یہ مہد کہتے ہیں جھولے کو, یعنی ابتدا سے بات آپ شروع کریں اس طرح سے کہ جب آپ اپنا عنوان اٹھائیں تو سمجھ میں آئے ہاں یار یہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. تو اب یہ مطابق میں نے کیوں کہا؟ موضوع کے مطابق ہوگی تمہید. اب اس کو مطابق کے آگے ایک اور لفظ لکھ دیجیے, لفظاً. ٹھیک ہے. تمہید موضوع کے مطابق ہوگی لفظاً, تمہید موضوع کے مطابق ہوگی لفظاً, اور تمہید موضوع کے مطابق ہوگی معنی. اب اس سے بنائیں کتنے بنے؟ تمہید موضوع کے مطابق ہوگی لفظاً, وہاں پہ بھی لفظ پھول ہے, تمہید میں بھی لفظ پھول استعمال کیا آپ نے. ٹھیک ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ایک دفعہ آپ نے لفظ پھول استعمال نہیں کیا, پھول کی جگہ آپ نے لفظ اچھائی استعمال کیا. صحیح ہے کہ اچھائی کا بھی ایک اپنا معیار ہوتا ہے. اچھائی کسی مقام پر بھی اچھائی ہوتی ہے. اچھائی کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا. اچھائی کافر کے ساتھ بھی کی جائے تو اچھائی ہے, اچھائی مومن کے ساتھ بھی کی جائے گی اچھائی. اب یہاں پہ لفظ پھول نہیں آ رہا, لیکن معنی پھول کا آ رہا ہے. اچھائی کی خوشبو رہتی ہے ہمیشہ, اچھائی مہکتی رہتی ہے ہمیشہ. اچھائی کا ایک اپنا معیار ہے, اچھائی کی اپنی ایک رونق ہے, اچھائی کی اپنی ایک زندگی ہے. صحیح ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ معنن ایک تمہید باندھی ہے. آپ جو ہے لانا چاہ رہے ہیں گلاب کے پھول پر بات کو. تو اچھائی ہر جگہ اپنی خوشبو چھوڑتی جاتی ہے, بالکل ایسے جیسے گلاب کا پھول اپنی خوشبو چھوڑتا ہے. سمجھ آئی بات؟ آپ نے دو تمہیدیں باندھ لیں. موضوع تھا گلاب کا پھول, ایک دفعہ آپ نے لفظاً اس کے مطابق بات کی گلاب کے پھول کے, یعنی ادھر بھی پھول کا لفظ ہے موضوع میں, آپ نے جو پیچھے تمہید باندھی اس میں بھی پھول 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 کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ نے لفظ پھول استعمال نہیں کیا, لیکن پھول کی جگہ پر جو لفظ استعمال کیا وہ پھول کا معنی دے رہا ہے, خوشبو, اچھائی, نیکی. ٹھیک ہے. یہ مانن یہ تمہید ہو گئی آپ کی کس کے لیے؟ موضوع گلاب کے پھول کے لیے. اب مجھے یہاں پر بتائیے کہ یہ کس کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے, اور وہ بتائے مجھے کیا کہا میں نے بھی. جی بولو. یہ مانن ہو جائے گا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ والی تمہید کون سی ہوگی؟ یہ مانن ہوگی, یعنی جناب عباس کا نام نہیں آ رہا, صرف معنی آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا اگر لفظاً بنانی ہو کون بنائے گا لفظاً؟
یہی جناب عباس پہ بنانی، لفظاً بنائے کون بنا رہا ہے جی؟ نہیں وہ تمیز میں آئے گا ابھی نہیں، یہ جو شروع کیا میں نے یہ بتائی ابھی. آواز آپ کی بالکل بھی نہیں آ رہی. لفظاً بنائیے، لفظاً سب ذہن میں لگائیں، سب کا نمبر آ رہا ہے ابھی. ہاں نام آنا چاہیے. دیکھیں میں نے کہا لفظاً کا مطلب یہ موضوع جناب عباس ہیں. اب ہم جناب عباس پر ہی چلے گئے پیچھے کہ عباس کا نام کیا ہے، عین سے کیا مراد ہے، بے سے کیا مراد ہے، سین سے کیا مراد ہے. پھر آپ ان عین میں اتنی خصوصیت ہے، خود ذات جناب ابوالفضل عباس میں کتنی خصوصیت ہے، یہ تمہید کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی مجھے لگتا ہے واضح نہیں ہوئی بات، ابھی میں پھر اور واضح کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہی تمہید ہے. یہ اقسام میں بتا رہا ہوں نا، وہ جو آپ کے ذہن میں ایک مفہوماً ہے صحیح ہے، میں اس کو ترتیب سے علمی طور پر بتا رہا ہوں کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے. اور جتنے تمہیدیں آپ کو آتی رہیں گی نا اتنے آپ بڑے خطیب ہیں. کیوں؟ مجلس پڑھنے میں آپ کبھی ادھر سے مجلس پڑھ کے نکلے نہیں، آپ کو وہاں جانا ہے مجلس پڑھنے. اگر آپ کو تمہید نہیں آتی آپ یہ دوسری مجلس چینج نہیں کر سکتے، مشکل ہوگی آپ. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ تمہید بنا دی کہ بھئی یہ مطابق ہو گئی، موضوع کے مطابق ہو گئی. جیسے انہوں نے مثال دی جناب عباس کی، ایک ہم نے بنا دی لفظاً کہ اس میں جناب عباس کا نام آیا، عین بے الف کی سب کی جو ہے تشریح کر کے پھر بتایا کہ جناب عباس کی شخصیت یہ ہے. تو جو پیچھے ہم نے گفتگو کی یہ لفظاً جناب عباس کے موضوع کی تمہید تھی. ایک کہہ رہی وفا سے بنائیں گے، تو یہ وفا سے جو بنائیں گے اس میں نام تو نہیں آ رہا، وفا 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 آ رہا ہے صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ مانن جناب عباس کی تمہید ہو جائے گی. ہم نے کہا تھا ایک لفظاً ہے ایک مانن ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی بات. اب ہماری دوسری بات، اب میں ایک تمہید آپ لوگوں کو دوں گا اور پھر آپ کو جیسے ہی آپ بنائیں گے تو اس کا آپ کو کمال پتہ چلے گا تمہید کا کیا ہے. دیکھیے میں نے ایک جملہ دینا ہے، آپ نے اس کی تمہید باندھنی ہے صحیح ہے. نزدیک حرم کے پاس کہیں دھماکہ ہوا ہے. چلیے اب یہ میں نے جملہ دیا ہے، دھماکے کو آپ نے جو ہے نا بتانا ہے کہ کیسا ہے. کون بتا رہا ہے؟ جملہ یہ بتانا ہے کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ دھماکہ ہوا ہے کہیں. جی چلیں آپ بولیں. ہاں بات آپ نے صحیح کی ہے کہ ہے یہی بات کہ اس کی وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو جو آپ کہہ رہی ہیں یہ ہم لوگ ابھی اگلی اس میں ڈیٹیل میں آئیں گے. ابھی جو میں نے شروع کیا نا ابتدان میں الف بے سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ یہ آ کے خبر دیجئے کہ دھماکہ ہو گیا ہے، کیسے دیں گی. ٹھیک ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ خبر دیجئے، میں بیٹھا ہوں کہ سر دھماکہ ہوا ہے ادھر، اب آپ نے خبر کیسے دینی ہے مجھے؟ ہاں بیان کیجئے. یعنی یہ میرے جملے یہ ہے کہ دھماکہ ہوا ہے، باقی آپ کیجئے. میں گئی تھی زیارت کے لیے اور میں نے امیر المومنین کے حرم کے باہر باب قبلہ پر جو ہے ایک شخص آیا کہ جو اپنے آپ کو بم باندھے ہوا تھا، جس کو ہم مختش حملہ کہیں گے. تو اس نے جو ہے وہ مختش حملہ کیا اور اس میں تقریباً 25 زائرین جو ہیں یا 25 فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور باقی بہت ہی حالت نظار میں بہت ہی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں زخمی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس انفجار میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس انفجار کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں. اور کافی وہاں پر اور امام کا جو حرم کا جو باب ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوا ہے. کئی دور تک جو ہے اس دھماکے کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں. تو یہ تمام ہاں نہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا یہ خبر بن رہی ہے. ہاں چلیں ایک آپ نے اپنی نظر بیان کی، بہت اچھی ہے. اب آپ بیان کیجئے.
نہیں مجھے آپ وہ نہیں بتائیں نا, مجھے آپ بتائیں کہ دھماکہ ہوا یہ بس بتائیے مجھے, اس کو آپ بتائیے مجھے. آپ مجھے یہ خبر دے رہی, آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں, اس روش کو بتائیے مجھے کہ آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ دھماکہ ہو گیا ہے. اب یہ آپ کیسے بتائیں گی, بس اتنا بتا دیں بس. یہی وجہ ہے کہ باطل جو ہے وہ ہمارے مقدس مقامات کے اوپر جو ہے وہ مستقل کار فرمائے اور مختلف طریقوں سے چاہتا ہے کہ وہاں پر ایسے واقعات ہوں کہ لوگ حرم مقدسات سے دور ہوں. تو لہٰذا یہاں پر جو دھماکہ مؤثر اور کتنے لوگوں کا شہادتیں واقع ہوئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہی میں چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ بہترین ہے. ہاں اور کوئی بنائے. آواز ایک بہت بلند و بام مجھے آواز سنائی دی ہے, جس سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ شور وبا ہے, ہر طرف سے چیخیں اور چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر کچھ بہت بڑا واقعہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح. ٹھیک ہے, ہاں آپ بولیں. اور نہیں, یہ خبر ہے, خبر نہیں دینی. آپ نے مثلاً آ کے جیسے آپ گھر میں پہنچی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو, امی کو, ابو کو, سب کو بتایا ہے. صحیح ہے. جیسے میں بازار سے نکلی میرا پاؤں جو ہے ادھر لڑکھڑایا, میں گرتے گرتے بچی. صحیح, مجھے ایسا لگا کہ کچھ ہوا ہے. صحیح, ہمیں اس طرح سے کہ ہمیں ایک لگے کہ دھماکہ ہو گیا ہے, یعنی ہم لوگ اٹھ کے بھاگیں. ٹھیک ہے, کے تحت آدمی بولتا ہے. تو اب اگر اس کو سادہ سا بولیں گے بھائی مجھے پیسے چاہیے, تو وہ بولیں گے جی اچھا ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ایک تمہید باندھتے ہیں, مقدمہ باندھتے ہیں کہ یار یہ بس میں آپ سے بڑا شرمندہ ہوں, ہوا نہیں کبھی ایسا, اتفاقاً یہ ایسا مسئلہ پیش آ گیا اور اس وقت میرے ساتھ مشکلات یہ ہیں کہ ہاتھ بالکل خالی ہے. میں کبھی آپ سے نہیں بولتا. اگر چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوتے نا, صبح گھر پہنچاؤں تو وہ غریب, ان کی دوائی کا مسئلہ, یہ مسئلہ, تو یہ مشکل پیش آئی, ورنہ میں آپ سے کبھی نہیں کہتا کہ مجھے پیسے دے دیں. اچھا, میں کلاس لے رہا تھا اور میں نے یہ مقدمہ باندھا, سارے طالب علم بیٹھے تھے. اب میں نے ایک ایک سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ تمہید باندھیں. اب ایک طالب علم نے ایسی تمہید باندھی اور مجھ پر ہی باندھ دی. تو میں نے کہا بھائی آپ نے اتنی اچھی تمہید باندھی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو پیسے دے دوں. تو کہا سر پھر دے دیجیے پیسے مجھے. تو تمہید کا مطلب یہ کہ آپ ایسے اس کو الجھا دیں کہ وہ آپ کی بات میں الجھ جائے. صحیح ہے, یہ ہوتی ہے خوبصورت تمہید. کچھ بھی آپ کو کرنا ہے, فضائل میں بھی اچھی تمہید ہو, اور اس میں صرف طریقے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی جیسے یہ 2 طریقے, اور انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گا, کہ فضائل آل محمد پڑھے جا رہے ہیں, لوگوں نے 25 دفعہ سنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب سن لیے پھر میری مجلس کیوں پسند آ رہی ہے, آپ کی کیوں آ رہی ہے, آپ کی کیوں آ رہی ہے, وجوہات. تمہید کا مزہ ہوتا ہے سارا. صحیح ہے, یعنی ایک بندے, آپ نے مولا علی کے فضائل خیبر کے ایک سے سن لیے, اب دوسرا آ رہا ہے وہی خیبر کو پڑھ رہا ہے, خیبر ہی کی بات کر رہا ہے, لیکن اتنی خوبصورت تمہیدیں اس نے باندھی ہوئی کہ آپ ایک دم مقایسہ کرنے لگتے ہیں کہ اس نے اچھی مجلس پڑھی. ٹھیک ہے, تو جس کی تمہید اچھی ہوگی اس کی مجلس اچھی ہوگی. اچھا, اب ایک عنوان میں دوں گا, اس پہ آپ نے تمہید باندھنی ہے. مثلاً آپ جناب فاطمہ پہ تمہید باندھیں. ایک جملہ, ابھی پوری آپ لوگوں کو تمہیدیں ایک دم نہیں آئیں گی, لازم ہے, مشکل کام ہے یہ, لیکن جب آ گئے نا پھر آپ خود اقرار کریں گی اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. آپ نے سورہ کوثر پڑھی, سورہ کوثر لازمی جناب فاطمہ عنوان ہے اس کا. ٹھیک ہے, اب آپ کو سورہ کوثر میں نے ایک طریقہ بتایا تھا, ترجمے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں. آپ سیدھا ترجمہ شروع کریں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر, اس کا ترجمہ کرتے جائیں
اور آپ اس میں موضوع میں داخل ہو جائیں. آپ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں, دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں تمہید کا. تو اب عنوان ہے جناب فاطمہ کا. اب آپ لفظاً تمہید باندھیں. کون باندھے گا؟ 2 جملے 3 جملے, کوئی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا چلیں 3 جملے نہیں, 1 جملہ. جی ٹھیک ہے. آپ کی پہلی کوشش ہے, زبردست ہے. صرف آپ بی بی نہیں کہیں گے اس میں, جناب فاطمہ کا نام لے رہے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. ٹھیک ہے. یہ صورت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, یہ انہی کی شان میں نازل ہوئی. یہ آپ اپنی تمہید سے یہاں تک آ گئی. یہ کون سی تمہید تھی؟ لفظاً. ٹھیک ہے. اچھا یہ لفظاً ہو گیا. آپ اب آئیے, جو جنہوں نے بنا لیا وہ کوشش کریں کہ ہاتھ نیچے رکھیں, باقی دوسرے جنہوں نے نہیں بنایا وہ کوشش کریں. جی ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح ہے. یعنی اس میں لفظ آیا. ٹھیک ہے. جی اور بے شک نہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہے, اور اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہے. کیا مقام ہے کہ کوئی بیوی کہ خدا اس سے راضی ہی نہیں ہو سکتا جس سے فاطمہ راضی ہے, اور خدا صرف اس سے راضی ہو سکتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہے. کہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول ہم آپ کو پیدا نہیں کرتے, ہم علی کو پیدا نہیں کرتے, اور اگر ہم علی کو پیدا نہیں کرتے, اگر ہم فاطمہ کو پیدا نہیں کرتے تو علی کو پیدا نہیں کرتے. یعنی رسالت اور ولایت سب کو ڈپینڈ کر رہی ہے فاطمہ سے. احسن احسن. دیکھیں ذہن چلنا شروع ہو گیا, اور میرا مقصد بھی یہ تھا کہ ذہن اس طرف آ جائے جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک چیز اور میرے ذہن میں لے آئیے کہ آپ نے تمہیداً روایت کو بھی شامل کر لیا اس میں, روایت کے ذریعے. یہ اور اچھی بات ہے. صحیح. اب اس کے بعد جب یہ اس عنوان پہ آ گئیں کہ شہزادی یہ ہیں, اب اس کے بعد شہزادی کے فضائل آپ پڑھنا شروع کریں گے. جی وہ تمہید کی اقسام میں ہے, ابھی میں اس تک پہنچا نہیں ہوں. مطلب ابھی ہم لوگ یہ پہلی 2 والی میں اشعار کی تمہید بھی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا, وہ بھی میں بتاتا ہوں. اچھا یہاں تک آپ لوگ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا اب جناب فاطمہ کی مانند تمہید کون بنائے گا؟ بنائیے. نہیں معنی دیکھیں, لفظ ہے فاطمہ. ٹھیک ہے, لفظ تو فاطمہ ہی آ گیا, وہ بن گئی. اب مانند کیسے بنائیں گے؟ اب ماں کا عنوان بھی لیا جا سکتا ہے, کیونکہ مانند جناب فاطمہ کو ماں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے جملے بولے آپ نے اس میں؟ 2-3 جملے بولے نا. اب یہی تمہید کا کمال ہے. آپ میٹر یوز کرتے ہیں, جتنا آپ کا مطالعہ زیادہ ہوگا. ابھی آپ نے 2 جملے بولے, اگر آپ اس پہ 6 جملے بولیں گی تو اور خوبصورت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بیٹی کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی, مانن میں آئے گا وہ, لفظاً میں نہیں. ٹھیک ہے. معنی بھی بتا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لفظ فاطمہ کے معنی کے اس کا معنی یہ ہے, اس پہ بھی تمہید باندھ سکتے ہیں. جی جی بالکل. بالکل صحیح. یہ ہو جائے گی آپ کی مانند تمہید. اور اس کے بعد جب آپ اپنے اب فضائل جو آپ تیار کر کے آئیں
وہ آپ فضائل پڑھیں گے۔ اچھا تمہید کا دیکھیں کمال یہ ہے کہ ایک مجلس میں آپ جو ہے کتنے نکات بیان کریں گے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک مجلس میں فرض کریں آپ نے 10 پوائنٹ دینے، ٹھیک ہے، تو 10 پوائنٹ میں 10 تمہیدیں بنیں گی۔ کوئی پوائنٹ بھی اگر آپ نے بغیر تمہید کے اٹھایا تو اس کا کوئی وہ معیار نہیں رہتا، اس میں کوئی اتھینٹک بات نہیں آتی۔ تو آپ کی تمہید آپ کے مجلس کو تکمیل کرتی ہے۔ اچھا یہ 2 باتیں تو ہو گئیں، اس میں مانن بھی ہو گیا اور وہ۔ اچھا اب مثال پھول کی تمہید آپ لوگ بتائیے، جلدی جلدی میں پوچھتا جاؤں گا، آپ نے بتانا ہے۔ لفظاً کیا تمہید ہوگی؟ پھول کی لفظاً کیا تمہید ہوگی؟ پھول، لفظاً پھول ہوگی، صحیح ہے۔ اچھا مانن کیا ہوگی؟ خوشبو، اچھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا صحیح ہے۔ اچھا پانی کی تمہید کیا ہوگی؟ لفظاً پانی کی اقسام ہے، پانی ایسا ہے، پانی ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ میں جس پانی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پانی آب زمزم ہے مثلاً، ٹھیک ہے۔ اچھا پانی کی مانند تمہید کیا ہوگی؟ ہیں یہاں سے کسی نے بولا ہے کچھ؟ پانی نہیں، پانی کی پیاس کہاں سے مانند؟ زندگی، پانی کی مانند تمہید ہوگی زندگی، صحیح، حیات، زندگی، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے پانی کی بات آئی، آپ نے کچھ اشعار زندگی کے بارے میں، وہ اشعار کہہ رہا ہوں، کچھ باتیں زندگی کے بارے میں کرنی چاہیے کہ زندگی اتنی مہم ہے، پروردگار عالم نے انسان کو زندہ اس لیے کیا ہے، پروردگار عالم نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس سے فائدے اٹھانے چاہیے۔ زندگی کے لیے آپ کو ہوا کی ضرورت ہے، زندگی کے لیے آپ کے لیے یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، زندگی کی بات کرتے کرتے، اور سب سے بڑی ہماری زندگی خود پانی ہماری زندگی ہے۔ یہ آ گئے موضوع پہ آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ لوگ خود ایک موضوع دیں، ایک موضوع کوئی بھی دے تو پھر ادھر سے تمہید دیں، پوچھتے ہیں ان سے۔ صبر پہ، جی بولیں، صبر پہ تمہید کیا ہوگی؟ ایک جملہ بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، بولیں شامل ہو جائے۔ صبر پہ میں نے کہا لفظاً صبر انسان کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک جملہ ہو گیا نا۔ اچھا صبر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن کی آیت تمہید بن جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین قرآن کی آیت تمہید بن گئی آپ کی، ٹھیک ہے۔ کبھی روایت تمہید بنتی ہے، کبھی آیت تمہید بنتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے، یہ لفظاً تمہید ہوگی آپ کے صبر کی۔ صبر کی مانند تمہید باندھے کوئی؟ صبر کا معنی کیا ہوگا؟ ہیں؟ تلاش، برداشت، ٹھیک ہے نا۔ انسان کو ہر کام میں برداشت سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے لگے۔ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو غصہ کرتے ہیں، بے صبراپن کرتے ہیں۔ ہر چیز میں آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ اپنے اندر غور کریں کہ کتنی برداشت ہے آپ میں، برداشت پہ بولتے بولتے آئے۔ اس لیے پروردگار عالم نے صبر کو اہمیت دی ہے، صبر کا وقار دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ تمہید ہی کا مزہ ہے، ورنہ کسی چیز کا مزہ نہیں ہے۔ اچھا موضوع اور بولیں، جلدی جلدی بولیں۔ کس کا؟ عقل، جی عقل کا بولیں جی۔ گڈ صحیح ہے۔ بس عقل پہ بول رہی ہیں نا، دونوں جملے، دونوں لفظ عقل کے آ رہے ہیں، بس یہ لفظاً تمہید ہو گئی، ٹھیک ہے۔ عقل کے لیے مانن تمہید کون باندھے گا؟ مانن ہیں؟ نہیں، معنی کیا ہوگا معنی عقل کا؟
یہ تو لفظاً ہو گئی. ہاں غور و فکر صحیح ہے. آگہی، غور و فکر، شعور. ٹھیک ہے. ہاں سوچ سمجھ کے بولنا. ٹھیک ہے. ہاں شمع کی تمہید باندھے. یہ تو شمع کی وہ پہلے اس کی لفظی باندھے. لفظی کیا ہوگی؟ ہاں شمع یعنی روشنی. ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے شمع کے عنوان سے اگر لفظ شمع. اب مجھے یہ بتائیے کس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ کیونکہ کچھ جو ہے مجھے پریشان لگ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فن خطابت کی کلاس میں ہو کیا رہا ہے؟ آگے ہیں مانن تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن وہ میں نے اس لیے تھوڑی سی پریکٹس آپ لوگوں کو کروا دی کیونکہ آپ گھر پہنچ کے جب حیران ہوتی ہے نا یہ کیا سر نے بولا کیا ہے. اب نہیں بولیں گی آپ. اب آپ لوگ کو سمجھ آ گئی بات. ٹھیک ہے کہ ہم نے تمہید باندھنی ہے. ابھی تو ہماری 2 ہی تمہیدیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بھی ہم لوگ انشاءاللہ آگے ٹرائی کرتے جائیں گے اور تمہیدات. اب اگلی کلاس میں جو آپ لوگ آئیں گے تو اگلی کلاس میں سب نے کسی بھی موضوع پر 2 4 جملے تمہید کے لکھ کے لانے. مثلا جیسے آپ نے ایک موضوع لیا کوئی بھی طہارت، آپ اس پہ لکھیں گے موضوع طہارت. یہ سر لفظاً تمہید ہے 3 جملے. یہ سر مانن تمہید ہے. یہ مجھے آپ نے دکھانی ہے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. پھر میں آگے باقی آپ کی تمہیدیں بتا دوں گا. اب 1 منٹ ہے 2 منٹ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو پھر آرام سے ہیں. ہر چیز پہ بندے کی تمہید.